میرا نام کنیز زہرا، میں والدہ سید محمد مہدی شاہ رضوی کی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت فخر ہے کہ اس نے ملک دشمن عناصر کا چہرہ بے نقاب کیا۔ یہ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میرے دودھ کا حق ادا کیا، ملک کے غداروں سے دور رہا۔ یہ میری بدقسمتی سمجھ لیں یا اس کی بدقسمتی میں، پوری دنیا کووڈ-19 میں کی زد میں جب آئی تو بہت ملک پورا اور بلکہ پوری دنیا متاثر ہو چکی تھی۔ اب یہ ہوا کہ اس نے وہ تعلیم کے لیے گیا تھا یہاں سے، اور اس کے اخراجات اور اس میں مسئلہ ہوا، ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا کیونکہ پوری دنیا کووڈ-19 کی وجہ سے بے انتہا متاثر ہو چکی تھی۔ اسی کو لے کر، اسی بیچارے میرے بیٹے کی اس پریشانی کو لے کر ملک دشمن عناصر نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، کیونکہ نہ ہم پیسے، آپ کو پتہ ہے، نہ پیسے یہاں سے بھیج سکتے تھے، نہ وہ ہم سے کوئی رابطہ کر سکتا تھا۔ میں خود گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں، میں نے اپنے اس سے ہی لون لے کر گورنمنٹ سے اس کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجا، اور اس کی شدید خواہش تھی کہ ماما میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی ملک کی خدمت کر سکوں آ کے کامیاب ہو کے۔ اب ہمیں نہیں، وہ اسٹوڈنٹ ایک ویزے پہ گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ بیرون ملک دشمن عناصر اتنے سرگرم تھے کہ اس کو انہوں نے کس طرح لے لیا۔ پھر اس کے بعد یہ تو میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ وطن جو ہے ایک دھرتی ہے اور ایک ماں جیسی ہے۔ وطن کی محبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ماں کے دودھ کا حق اور وطن کی محبت کا حق ادا کر دیا اور دشمنوں کے عناصر کو بے نقاب کر دیا۔ اور مجھے اس کے کوئی وہ نہیں ہے، بس میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، آرمی چیف سے مطالبہ کرتی ہوں، اس کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اس نے بہت مکروہ فریب چہروں کو سامنے کیا ہے۔ وہ را کے ایجنٹ ہیں یا جو بھی ہیں، جو ہیں ہمارے دشمن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کو نہ ماننے والا وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے ایمان کے جز میں وطن کی محبت ہماری شامل ہے۔ اس لیے میں بہت فخر ہے مجھے اپنے بیٹے کے اس پہ کہ اس نے ملک کی دھرتی سے محبت کا ثبوت دیا۔ بس اس کی میں یہی مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کی جان کا تحفظ فراہم کیا جائے اور اسے حفاظت سے ہمارے ملک پاکستان اس کو لایا جائے، واپس لایا جائے۔ یہ بھی درخواست آرمی چیف سے کرتی ہوں کہ ہماری فیملی کو خدا را سپورٹ فراہم کیا جائے۔ میرے کوشچن یہ ہے کہ اب تک بلوچستان کے اندر اس نیٹ ورک نے کتنے نوجوان جو ہے وہ متاثر کیے اور کتنا پیسہ جو ہے وہ پمپنگ کیا گیا ہے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنے۔ جی معزز، آپ کا سوال تھا کہ گلگت بلتستان میں اس نیٹ ورک نے جو انڈین کرونیکلز رپورٹ میں عیاں ہو چکا ہے کتنے رقم لگا دی ہوگی، اس کا تو ہمیں نہیں اندازہ۔ البتہ گلگت بلتستان کے طلباء، سیاسی شخصیات اور مذہبی شخصیات کی ذہن سازی کرنے کے لیے گزشتہ 8-10 سالوں سے یہ نیٹ ورک سرگرم عمل ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر ایسی ذہن سازی ہوئی جس کا ہمیں افسوس بھی ہے، اور ہم اس بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں کہ ان کا ہم معاشرتی، سیاسی، اخلاقی آئندہ مقابلہ بھی کریں گے کہ ایک نعرہ لگا گلگت بلتستان کے اندر پاکستان ریاست کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف۔ وہ نعرہ انہی نیٹ ورکس کی ذہن سازی کا نتیجہ تھا۔ سر، آپ نے کہا کہ آرمی چیف سے آپ ملاقات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پردہ نشین ہیں 20-30، وہ نام آپ ان کو بتائیں گے، کون سے بتائیں گے، میڈیا کے سامنے کب لائیں گے، اور آرمی چیف کو کوئی ملاقات کی اپلیکیشن وغیرہ آپ کی گئی ہے، کوئی معاملات چل رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہم نے میڈیا کی وساطت سے جناب آرمی چیف سے، گلگت بلتستان کی عوام والہانہ محبت رکھتی ہے، ہم گلگت بلتستان کے چند مسائل جو کہ آرمی سے وابستہ ہیں، خصوصاً بارڈر ایریاز کے، اور کچھ اور بھی ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ابھی موجود ہیں، شواہد موجود ہیں
کیونکہ ابھی تک تو ہمارے جو بھائی ہیں سعید مہدی شاہ رضوی جو میرے شہید ساتھی کے بیٹے ہیں، وہ ابھی جب تک کسی محفوظ مقام پر نہیں پہنچتے ہم یہ مزید شواہد ایکسپوز نہیں کر سکتے. جب وہ کسی محفوظ مقام پر آئیں گے پاکستان یا وہاں وہ سیکیور ہو جائیں گے تو ہم مزید شواہد جو ہے میڈیا کے سامنے رکھ دیں گے. یہ بتائیے کہ کیا یہ جو این جی اوز ہیں ان کا کوئی فزیکلی وہاں پہ پریزنس موجود ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ کام کیسے کر رہے ہیں، نوجوانوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں، وہاں پہ پیسہ پھینکتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں کسی جگہ پہ، یا کوئی پلیٹ فارم ہے وہاں پہ؟ دیکھیے جی، ان این جی اوز کی رجسٹریشن جیسے کہ ڈس انفولیپ رپورٹ نے بتا دیا کہ پوری دنیا کے اندر کم از کم 144 ممالک کے اندر انہوں نے یہ نیٹ ورک فعال کیا، اور اس میں آج گزشتہ 15 سال پہلے افریقہ کے ایک مردہ شخص کے نام پر جو این جی او رجسٹریٹ تھی اس میں انہوں نے ایڈیٹنگ کی، اور یہ تمام نیٹ ورکس بین الاقوامی اداروں میں یو این سی آئی پی میں چلے گئے، اور پچھلے گزشتہ 15 سالوں سے یہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور ذہن سازی کر رہے ہیں. جو بھی ہمارے ابھی کم از کم 150 سے 200 طلبہ یورپ کے مختلف ممالک میں ہیں، 21-22 ریاستوں میں. ہمیں ابھی ان کا بھی جو ہے خدشہ ہے کہ کہیں یہ گمراہ طاقتیں ان تک بھی رسائی حاصل نہ کرے. اگر ایسا ہونے کی صورت میں ہمارے لیے گلگت بلتستان کے اندر سیاسی طور پر حالات اور مشکل اور ناگزیر ہوں گے. یہ جو ابھی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو اس سے آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، باقی لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی ایک آسان طریقے سے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور ہمدرد بنتے ہیں، جی استعمال کیا جاتا ہے. جی جی صحیح. جب پتہ لگ گیا کہ آپ کے اپنے اندر لوگ موجود ہیں، آپ کے ہمدرد بن کے آپ کو پیسے کا لالچ دے کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ کر کے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اب آپ جو باقی وہاں پہ یقیناً لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے آپ کے لیے کیا ذہن میں ہے کہ حکومت کیا اقدامات کرے اور آپ کی جو سوسائٹی ہے وہاں کے لوکلز ہیں وہ کیا کریں کہ ایسے جو عناصر ہیں وہ اب مزید کچھ نہ کر سکیں؟ دیکھیے، جو بیرون ملک نیٹ ورکس ایکٹیو ہیں جن کی اب گلگت بلتستان تک بھی اب بہت سارے شواہد آ چکے ہیں، رسائی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر پاکستان کے خلاف زہر آموز اور جو ہے ویسے وہ کیے گئے ہیں. جتنے گلگت بلتستان کے طلبہ اسکالرشپ میں بیرون ملک جائیں گے، ہمیں امید اور یقین ہے کہ وہ تمام طلبہ اور مستقبل قریب میں گلگت بلتستان کی سیاسی شخصیات کو، مذہبی شخصیات کو یہ حکومت موقع فراہم کرے کہ وہ بین الاقوامی اداروں تک جائے اور گلگت بلتستان کے عوام کا موقف رکھے اور گلگت بلتستان کے مسائل بھی بتائیں، کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام نظریہ الحاق پاکستان پر یقین رکھتے ہیں. میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں، ان گمراہ کن طاقتوں کی وجہ سے کم از کم 50 سے 60 ہزار مقبوضہ کشمیر کے اندر شہداء ہیں، اس جنگ کا حصہ بنے، آزادی کی جنگ کا. انہوں نے کبھی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کی، نہ ہی ان کے بارے میں جو ہے کوئی بات کی. انہوں نے مختلف میڈیا نیٹ ورکس بنائے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیمفلیٹ تقسیم. آج کل ہی جو مہدی شاہ رضوی کے بارے میں ایک بہت بڑے نیٹ ورک نے، جو ان کے مہدی شاہ صاحب نے جن کو ایکسپوز کیا ہے، وہ ایک تنظیم کے نیٹ ورک نے پورے ہمارے سکردو شہر کے اندر پیمفلیٹ تقسیم کیے، ایسے پیمفلیٹ تقسیم کیے جس سے عام نوجوان اور طالب علم گمراہ ہو سکتا ہے. جی جی. اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں حکومت بھی ایکشن لے اور آپ آرمی چیف سے بھی ملنا چاہتے ہیں، تو پھر جب حکومت تمام عناصر کے خلاف ایکشن لے گی تو پھر وہاں پہ پھر ایک پولیٹیکل ریئیکشن جو ہے وہ گلگت بلتستان کے نظام کی طرف سے آئے گا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے یا نہیں ہے؟ کہ کل کو جب گورنمنٹ ایکشن کرنے جائے گی تو پھر وہاں پہ جو ریئیکشن آئے گا اس کو آپ کیسے کرو؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان کی 99% عوام جو ہے محب وطن پاکستانی ہے اور 72 سالوں سے پاکستان کا پروونشل صوبہ بننے کے لیے جد و جہد کرتی ہے. کبھی ہماری عوام نے کسی آزادی کی بات نہیں کی اور کبھی ہماری عوام نے کوئی خود مختاری کی بات نہیں کی، نہ ہی ایسی کوئی بات کی. دیکھیں، ہر ایکشن کا ری ایکشن تو ہوگا. کچھ گمراہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کا نام بدنام ہو رہا ہے اور وہاں کی 20-22 لاکھ عوام جو ہے اس نام کے جو ہے زد میں آ رہی ہے. چند عناصر ہیں، یہ مٹھی بھر عناصر ہیں. اگر ان کا جو ہے محاسبہ ہو جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس پر جو ہے نا گلگت بلتستان کے عوام
اس کو جو ہے داد دے گی، گلگت بلتستان کی عوام اس کو اپریشیٹ کرے گی، بجائے اس کے کہ ایسے عناصر کے حق میں کوئی بات کی جائے، کیونکہ گلگت بلتستان کی 99% عوام محب وطن پاکستانی بننے کی خواہش رکھتی ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ بنے، اور گلگت بلتستان کے عوام ملک کے دیگر صوبوں کی طرح ترقی کرے اور ملک کے سالمیتی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ دیکھیے جی، یہ لوگ جو باہر ہیں نیٹ ورکس، ان کی بات کر رہے ہیں آپ، دیکھیے یہ لوگ اپنی طرف سے ایک نام دے دیتے ہیں، اس کو ایک NGO کی شکل میں رجسٹرڈ کر دیتے ہیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان میں رجسٹریشن لے لیتے ہیں، اور یہ کسی بھی NGO کے ذریعے، جیسے کہ یہ شریواستو گروپ ہے، یہ انڈیا کا مکمل جو ہے ایک نیٹ ورک ہے جو ایکسپوز بھی ہو چکا ہے، اس کا بیک اپ لے لیتے ہیں یا کوئی اور بیک اپ پر یہ اندر انٹری مار دیتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، جیسے کہ ہمارے ابھی حیدر شاہ صاحب کا نام انہوں نے، سجاد راجہ نے UNO میں لیا، اداکاری کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے رونا دھونا کر دیا کہ گلگت بلتستان کے اندر حیدر شاہ رضوی کو ریاستی اداروں نے شہید کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی مسز، ان کی بیٹی، گلگت بلتستان کے سیاسی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے اس طرح سے دنیا اور عالمی اداروں کو گمراہ کر دیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی ذہن میں اس بچے کو، مہدی شاہ کو بھی اسی طرح ذہن سازی کی کہ جی آپ کے والد کو تو جو ہے وہ ایک بڑی شخصیت تھے اور یہ جموں کشمیر کی اقائم کی وحدت کے جو ہے نا لیڈر تھے۔ اس طرح سے ان کے گمراہ جو ہے مقاصد تھے اور ہیں، اور مجھے لگتا ہے جب تک ان کا محاسبہ نہیں ہوگا اور پاکستان کے اور خصوصاً گلگت بلتستان کے سیاسی شخصیات کو جو جموں کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے، جو ابھی دیکھیں ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ کرگل بنے گا پاکستان، جموں بنے گا پاکستان، آزاد کشمیر بنے گا پاکستان، گلگت بنے گا پاکستان، اور بلتستان بنے گا پاکستان۔ جی فیصل یہ فرمائیے گا کہ آپ نے وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے ملاقات اور ان سے جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر ایکشن لینے کی اپیل کی ہے، کیا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گورنر سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اس سلسلے میں، اور ان کا کیا رسپانس تھا؟ کیونکہ پہلا جو کام ہے وہ گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے کرنا ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ جو ہیں سید مہدی شاہ کی طرح بیرون ملک مقیم ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ محب وطن شہری ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ یا ان کا ریئیکشن کیا ہے سید مہدی شاہ کے حوالے سے؟ فرانس کے اندر بھی پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد کے اندر، کشمیری کمیونٹی موجود ہے، گلگت بلتستان کے لوگ موجود ہیں، تو کیا وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی مہدی شاہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی اس حوالے سے آپ کا اپنی کمیونٹی سے باہر کوئی رابطہ ہوا ہو؟ جی دیکھیں، آپ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے بارے میں سوال کیے ہے، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر گلگت بلتستان کی جو اسمبلی ہے وہ ممبران کام کرتے پاکستانیت کے لیے، ملکی سالمیت کے لیے، اس حساس خطے کے اندر جو ہے لوگوں کے جب انڈیا کی اتنی بڑی انوالومنٹ ہے تو وہ اگر ذہن سازی کرنے کا کردار ادا کرتے تو آج یہ حالات پیدا نہیں ہوتے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے کہ وہاں فرانس میں جو طالب علم ہیں، دیکھیے آپ خود میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، وہاں جتنے بھی طالب علم ہیں وہ یہ اعلان کر چکے ہیں مہدی شاہ رضوی کے اس اقدام کے بعد کہ سب پرو پاکستانی نیشنلزم، مطلب علاقائی بنیادی حقوق اور مسائل پر بات کریں گے، مگر پاکستان کا مکمل صوبہ بننے کے لیے انہوں نے کردار ادا کرنے کا عہدہ کر رکھا ہے، اور اس پر جو ہے نا بہت ساری تنظیموں کے اسٹوڈنٹس، تنظیموں کے جوانوں اور وہاں پر مقیم جوانوں نے جو ہے اپنے سٹیٹمنٹ بھی دیے ہوئے ہیں جو میڈیا کے اندر ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ شکریہ۔